19ویں صدی کے آخر سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک جاپان نے بحر الکاہل میں سلطنت کی تعمیر کا کئی دہائیوں سے طویل سفر طے کیا۔ کوریا، تائیوان اور آس پاس کے بہت سے جزیروں کو حاصل کرنے کے بعد جاپان نے چین پر نظر ڈالی۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی تک آخری شہنشاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد قبائل کے درمیان تلخ کشمکش اور اقتدار کے لیے ان کی جدوجہد کی وجہ سے چین خانہ جنگی کی طرف آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح غیر ملکی سرزمین پر اقتدار حاصل کرنے کی کوششوں کے ساتھ جاپان کی بغاوتوں اور زیادہ اخراجات کی وجہ سے پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ جاپان نے اپنے پرانے مخالف چین کے خلاف افیون کا سہارا لیا تاکہ قبضے کے خلاف ملک کی مزاحمت کو کمزور کیا جا سکے اور اسی وقت اپنی فوج کی مالی اعانت کے لیے منافع کمایا جا سکے۔ سن 1931 میں سامراجی فوج نے شمال مشرقی چینی صوبے منچوریا پر قبضہ کرنے کے بعد جاپان نے اپنے پڑوسی پر سرکاری طور پر یلغار شروع کر دی۔ اس کے بعد چھوٹے تنازعات پھوٹ پڑے جب جاپان نے اگلے چند سالوں میں منچوریا سے باقی چین میں جنوب کی طرف وسعت دینے کی کوشش کی۔ آخرکار 1937 میں جاپان نے چین پر مکمل یلغار شروع کی۔ جاپان نے بیجنگ، شنگھائی اور بہت سے دوسرے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا جو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، لیکن منچوریا کسی بھی دوسرے علاقے کے مقابلے میں طویل عرصے تک جاپانیوں کے کنٹرول میں رہا۔ منچوریا میں جاپان نے منچوکو کے نام سے ایک کٹ پتلی ریاست تعمیر کی جس کا اس نے مختلف طریقوں سے کنٹرول اور استحصال کیا۔ جاپان کے ذریعے استعمال کیے جانے والے اہم وسائل میں سے ایک افیون، مورفین اور ہیروئن کی تیاری تھی جس کا مقصد چینی شہریوں میں افیون کی لت پھیلانا اور جاپانی جنگی مشین کے لیے منافع پیدا کرنا تھا۔ جاپان نے بحر الکاہل میں کئی سالوں سے ایسا ہی کیا تھا۔ ایک امریکی اہلکار نے 1932 میں کہا، جیسا کہ ناقابل تردید حقائق سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں بھی جاپانی فوج جاتی تھی وہاں منشیات کی سمگلنگ ہوتی تھی۔ چین میں افیون کی صنعت میں اہم شخصیات کو شاہی جاپان کی حکومت نے مقرر کیا تھا۔ ایک موقع پر ہیروئن اور مورفین بیچنے سے سلطنت کا بے حد منافع چین کے کل سالانہ بجٹ کی حیثیت رکھتا تھا اور جاپان نے اس منافع کو اپنی فوج میں ڈال دیا۔ یہ ایک براہ راست منصوبہ تھا جس کے تحت جاپان کو اپنا تسلط برقرار رکھنے کا موقع ملا، جو تقریباً پوری طرح سے افیون کی تجارت پر بھروسہ کرتا تھا۔ ہائپنوٹیک پوسٹ کا پودا افیون کے ساتھ ساتھ ہیروئن اور مورفین جیسے دوسرے افیپ دونوں کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب ہائپنوٹیک پوسٹ کے پودوں کے بیجوں پر سوپ پروسیس ہو جائے تو اسے طاقتور درد سے نجات دینے والے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دراصل تکلیف اور درد سے نجات کے لیے 3400 قبل مسیح سے افیون کی کاشت کی جا رہی تھی۔ چین میں اس کا طبی اور تفریحی استعمال کم از کم 7ویں صدی عیسوی کا ہے، لیکن برطانیہ نے طاقت کے ذریعے اس منشیات کا استعمال مسلط کرنے کے بعد افیون نے چین میں اپنی خوفناک ساکھ حاصل کر لی، جس کی وجہ سے 20ویں صدی کے وسط میں افیون جنگ کا آغاز ہوا۔ افیون کی جنگوں کے دوران برطانیہ نے لاکھوں چینی شہریوں کو افیون کا عادی بنا کر جوڑ توڑ کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک جبری منڈی کا آغاز ہوا۔ چینی افسران چینی جنگجوؤں کو مالی معاونت دینے اور وفاداری خریدنے کے لیے سن 1920 کی دہائی میں افیون سب سے مشہور سہارا رہا۔ دراصل منچوریا کا حکمران زانگ زیلانگ خود افیون کا عادی تھا، یہاں تک کہ اس نے 1928 میں منشیات کا استعمال بند کر دیا تھا۔ اس نے منشیات کے پیسوں سے اپنی حکومت کی حمایت کی، یہاں تک کہ 1931 میں اس کا اقتدار ختم ہوا۔ اس طرح جب 1931 میں جاپانیوں نے منچوریا پر حملہ کیا
تو انہوں نے منشیات کی آمدنی سے اپنی طاقت کو تقویت بخشی۔ جنرل کینجی دوہیارا جاپانی سامراجی مردوں کے ایک طبقے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے چین میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں وہ فوجی وقار کے اپنے تمام خوابوں کو پورا کر سکیں۔ وہ دوہیارا تھا جس نے فیصلہ کیا کہ جاپان چھوٹے چینی کسانوں کو افیون تیار کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس کے بعد افیون کی ٹار پر عمل درآمد کیا جائے گا جس کو جاپان کی ایک بڑی کمپنی مٹسوئی کی ملکیت میں لیبارٹریوں میں اعلیٰ معیار کی مورفین اور ہیروئن تیار کی جائے گی، جس کے بعد اسے پورے جاپان میں بطور دوا فروخت کیا جائے گا۔ اس خیال کو جوش و جذبے سے قبول کر لیا گیا تھا اور سن 1937 میں جاپانی لیبارٹریوں میں 90% غیر قانونی افیون کی پیداوار ہوئی۔ لیکن دوہیارا کے خواب وہیں نہیں رکے۔ جاپان کے پاس اس منشیات کی صنعت کے دو مقاصد تھے، ایک سلطنت برقرار رکھنے کے بدلے اس کے بھاری بلوں کی ادائیگی کے لیے بڑی رقم کمانا، کیونکہ بحر الکاہل کے خطے میں اس کی توسیع جاری تھی۔ دوسرا مقصد چینی عوام کی خواہش کو توڑنا تھا تاکہ وہ حملے اور قبضے کے خلاف مزاحمت نہ کر سکیں، اور ایسی متی آبادی پیدا کرنا تھا جو اپنی اگلی خوراک غائب ہونے کے خوف سے بغاوت نہ کریں۔ دوہیارا نے اپنا سامان فروخت کرنے کا پہلا قدم کی طرف پہلا قدم گولڈن بیف افیم سگریٹ کے خصوصی پیکٹ تیار کرنا تھا۔ یہ ایک عیش و آرام کا برانڈ تھا جسے مٹسوئی کارپوریشن نے بنایا تھا۔ اسے منچوکو میں پہنچایا گیا جہاں اسے بلا شبہ شہریوں میں مفت تقسیم کیا گیا تھا، یہاں تک کہ مالکوں نے اپنے نوکروں کو سرخ گولیوں سے ادائیگی کرنا شروع کر دی، جو در حقیقت ہیروئن کی احتیاط سے تیار کردہ خوراکیں تھیں۔ جلد ہی دوہیارا نشے کی سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ مثال کے طور پر 1937 میں منچوریا اور آس پاس کے علاقوں پر جاپان کے زیر کنٹرول علاقوں میں 27,96,000 پاؤنڈ افیون پیدا ہوئی، جبکہ پوری دنیا کی قانونی ضرورت صرف 5 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ تقسیم اور رقم کا انتظام کرنے میں ان کی مدد کے لیے دوہیارا نے افیون اجارہ داری بورڈ کی سربراہی کے لیے جاپانی وزارت خزانہ کے ایک مہربان اور دیانتدار عہدیدار نوکی ہوشینو کی خدمات حاصل کی۔ منچوریا حکومت میں ہوشینو کی تقرری نے شہنشاہ اور چین کی عوام کو منشیات کے ذریعے تباہ کرنے کی دانستہ کوششوں کے مابین کسی بھی رکاوٹ کو دور کیا۔ حکومت کی برکت سے یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ 1941 تک افیون کی فروخت سے صرف ایک جاپانی کمپنی کی آمدنی 300 ملین یوان تک پہنچ چکی تھی، جو ایک سال میں چینی حکومت کے کل بجٹ کے مساوی تھی۔ جب منشیات کے کاروبار کا منافع زیادہ ہونے لگا تو جاپانیوں کا تکبر بڑھا۔ کچھ فوجی رہنماؤں نے تو یہاں تک لکھا، ایک پرچے کے مطابق جو انہوں نے اپنی افواج میں تقسیم کیا، جاپانی جیسے اعلیٰ نسل کو نشہ نہیں کرنا چاہیے، صرف کمتر نسلیں چینیوں، یورپیوں اور مشرقی ہندوستانیوں کی طرح زوال پذیر نسلیں منشیات کے استعمال کی عادی ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے غلام بننے کے لیے برباد ہیں، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور آخرکار ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نظریہ حقیقت پر لاگو نہیں ہوا، کیونکہ جاپانی فوجیوں نے بھی جنگ کے صدمے اور گھروں اور کنبوں سے علیحدہ ہونے کے نفسیاتی اثرات کے لیے منشیات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کڑی سزا کے خطرے کے باوجود جاپانی فوجی بڑے پیمانے پر ہیروئن اور مورفین کے عادی ہو گئے۔ جاپانی امپیریل آرمی میں منشیات کا مسئلہ اتنا پھیل گیا کہ منشیات کے علاج کے لیے پورے اسپتالوں کو رقم مختص کرنا پڑی۔ لیکن یہاں تک کہ اگر جاپانی فوجی ثابت قدم معاملات سے باز رہے تو عام طور پر شاہی فوج دوسری جنگ عظیم ہار رہی تھی اور اس کے فوراً بعد ہی ملک میں منشیات کا راز بے نقاب ہو گیا۔ جاپانیوں کے اپنے ہتھیار ڈالنے کے اعلان کے بعد دوسری جنگ عظیم 1945 میں ختم ہو گئی اور اس ملک نے اپنے زیر قبضہ علاقوں کو کھو دیا۔ فاتح اتحادی فوج نے مشرقی بعید کے لیے
بین الاقوامی ملٹری ٹربیونل قائم کیا جس میں ہوشینیو اور دیوارا گرفتار مجرموں میں شامل تھے۔ دیوارا کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا، انہیں موت کی سزا سنائی گئی جسے 1948 میں پھانسی دے دی گئی۔ جہاں تک ہوشینیو کی بات ہے، اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن اس نے صرف 13 سال قید میں گزارے۔ رہائی کے بعد انہوں نے نجی شعبے میں آرام سے پیشہ میں کام کیا اور سن 1978 میں 85 سال کی عمر میں پرامن طور پر انتقال کر گئے۔ لیکن ان مقدمات کی سماعت کے دوران ان میں سے کچھ جرائم کے منظر عام پر آنے کے بعد بھی یہ اس وقت تک نہیں ہوا جب تک مورخین نے متعلقہ خفیہ دستاویزات جاری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا مکمل طور پر اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ جاپان اپنے فوجی نظام کی مالی معاونت کے لیے منشیات کے پیسوں پر کتنا انحصار کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک دریافت 2007 میں ہوئی جب جاپان ٹائمز کے ایک رپورٹر نے ٹوکیو میں نیشنل ڈائٹ لائبریری میں 21 صفحات پر مشتمل دستاویزات دریافت کی جس میں چین میں جاپان کی منشیات کی سلطنت کی کہانی ایک نئے عالمی سامعین کو سنائی گئی تھی جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس دستاویزات کے مطابق 1941 میں اکیلے ایک ہی کمپنی نے 222 ٹن افیون فروخت کی تھی۔ تاہم ہمیں ابھی تک یہ ٹھیک طور پر معلوم نہیں ہے کہ جاپان نے کتنی افیون بیچی، کتنے چینی اس کے عادی بنائے اور ان کی موت ہو گئی، اور امپیریل جاپانی فوج نے اپنی جنگی صلاحیتوں کے لیے کتنا پیسہ کمایا۔ تاہم اس بات سے قطع نظر کہ تعداد کتنی درست ہے، جاپانی منشیات کی سلطنت کی اسکیم اور اس کے منافع کو جاپانی فوج کے فنڈ دینے کے لیے استعمال کرنا دوسری جنگ عظیم کا ایک اور تاریک باب ہے۔